اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے دعوت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ان کے خالق اور ان کے مالک کے ساتھ جوڑا جائے۔ ہم کس طریقے سے اپنے گھر میں، خاندان میں اور سب لوگوں کو دعوت دیں۔ انسان کسی جگہ کسی مقام پر بھی ہے، اس کا رشتہ اس کے رب کے ساتھ جوڑنا ہے۔ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں، یہ نیا سبجیکٹ نہیں، کیونکہ ہر کوئی مخلوق ہے اور ہر مخلوق کا کوئی خالق ہوتا ہے، ہر کوئی مملوک ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے۔ انسان مخلوق ہے تو اس کا خالق اس کا رب ہے، اور وہ مملوک ہے اور اس کا مالک اس کا رب ہے، اور وہ ایک اللہ ہے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے تو ہر ایک کو اس کے خالق کی طرف بلانا ہے، پیدا کرنے والے کی طرف بلانا ہے۔ اپنی بات نہیں پیدا کرنے والے کی بات کرنی ہے، اپنی بات نہیں بلکہ اپنے مالک کی بات کرنی ہے۔ دعوت میں مشترکہ بات تلاش کریں، وہ کیا ہے؟ عام طور پر جب لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو مشترکہ معاملات تلاش کرنے کے لیے اپنی ذاتی بات چیت کرتے ہیں۔ ذاتی بات چیت میں ذات حاوی آ جاتی ہے اور رب کی ذات کی بات ہو ہی نہیں پاتی۔ یہ بات ضمناً اس لیے سامنے رکھ رہی ہوں کیونکہ یہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ ذات کی دلدل سے نکلنا ہمیشہ مشکل ہو جاتا ہے۔ گفتگو میں تو ہر کوئی اسیر ذات بن کر جب دوسرے سے مل رہا ہو تو اپنی ہی ذات، اپنی ہی بات، اپنے ہی معاملات ڈسکس کرتا ہے اور قریب آنا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ذات کے بھنور سے باہر جب انسان نکل آتا ہے اور مشترکہ کام کرتا ہے، رب کی بات کرتا ہے، تو یہ ایک ایسی بات ہے جو قدر مشترک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ لوگوں کو مشترکہ بات کی طرف بلائیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، سورۃ آل عمران آیا 64۔ آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اللہ پاک ہے اور وہ سب سے بڑا ہے، اس کی بڑائی سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا کام اللہ اکبر کا کام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بڑا ہے۔ آپ کے لیے کسی جگہ کسی مقام پر بیٹھے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تلاش کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا مشکل نہیں۔ جب آپ اپنی تنہائیوں میں ہوں، جب آپ علم حاصل کرتے ہوئے، جب آپ اپنی نمازوں میں، اور جب آپ اپنی نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے قابل ہو جائیں، جب آپ رات کو سوئیں تو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر کے، جب آپ جاگیں تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے۔ مسلمان کی زندگی میں ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوتا ہے اور ہر کام کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی طرف بلانا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو دیکھنا چاہیں تو یہ بڑا وسیع میدان ہے، جہاں کہیں بھی آپ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تلاش کر سکیں گے انشاءاللہ۔ دعوت اللہ کا کام دراصل بندوں کو ان کے خالق اور ان کے مالک کے ساتھ جوڑنے کا کام ہے۔ یہ پہلی بنیادی بات ہے۔ دعوت اللہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا۔ اور دعوت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بندوں کو ان کے خالق اور ان کے مالک کے ساتھ جوڑنا۔ دعوت دینے والوں کا رول کیا ہے؟ دعوت دینے والے کا کردار جوڑنے والے، کنیکٹر کا ہے۔ مجھے ایک حدیث بہت پیاری لگتی ہے کیونکہ اس میں کنیکٹر کا رول بہت سمجھ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو، اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کو ثابت کرتا ہے، وہ کسی پوائنٹ پر لے کر آئے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل پر اثر انداز تو ہوتی ہے مگر وقتی ہے۔ آپ صدا کے لیے اس ذات میں سے جڑ سکتے ہیں اور اس کا راستہ، اس کا واسطہ، اس کا وسیلہ ایک ہی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لو، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو کسی کے ہاتھ میں یوں بھی تھما سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہاتھوں سے لکھ لو،
کیونکہ یہی گواہی ہے۔ ذرا دیکھیں اس بات میں کتنی سادگی ہے۔ کون ہے جو اپنے لیے گواہیاں تیار نہیں کرنا چاہتا؟ اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تو سارے متعلق ہیں، اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ رشتہ جڑے، لیکن اپنی زندگی، اپنی نظریات، اپنے خیالات کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنے ہاتھ سے لکھ لیں۔ والقلم اس بارے میں کتنی ہیلپ کر سکتا ہے۔ آپ کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو لکھنے کی دعوت دیں۔ کہیں اس کو لکھ لو، یہ شفیع بن جائے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے؟ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے دن بھر کھانے پینے اور شہوت کے کام سے روکا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے راتوں کو آرام کرنے سے روکا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرما لے گا۔ اب آپ کے پاس راستہ ہے، کب، کون، کہاں بیٹھے خود لکھ سکتا ہے، بچوں سے لکھوا سکتے ہیں۔ اس میں ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، سادگی ہے۔ کچھ بھی نہیں سمجھ آئی، لیکن کلام کے ساتھ آپ نے رشتہ جوڑ دیا۔ دیکھیے، ہر چیز بتدریج ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، بالکل نہ لکھنے والے بھی اس کے اوپر قلم پھیر سکتے ہیں۔ لوگوں کو قلم سے لکھنا اتنا آسان لگتا ہے۔ اس رب نے کہا، والقلم وما یسطرون، سورۃ القلم آیا 1۔ قلم کی قسم اور اس کی قسم جو وہ لکھتے ہیں۔ اس نے فرمایا، الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم سے علم سکھایا۔ اب آپ دیکھیں، یہاں پر کوئی نظریاتی اختلاف نہیں، کسی کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے تعلق جوڑ دیا، اسے کچھ سمجھ نہیں، لیکن اس کا ایک جذباتی رشتہ آپ نے جوڑ دیا، ایک ایسا تعلق جس میں کوئی درمیان میں نہیں، اسے کچھ پتہ نہیں میرے مولا نے مجھے کیا کہا، لیکن آپ والقلم کے ذریعے سوالیہ نشان اس کے ذہن میں لگا دیں، وہ سوچتا رہے، میں لکھتا تو ہوں لیکن اس میں ہے کیا؟ یہ سوچ پہلے دن نہیں آتی، بہت ذہین افراد میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عموماً جو لوگ اپنے جذبات کے تحت اس کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں، وہ بہت دنوں تک اس سوچ سے محروم رہتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی دوسری ملاقات ہوگی تو آپ کہیں، ان کے ذہن میں یہ سوال چھوڑ جائیں، کتنا پیارا کلام ہے، کتنا پیارا لکھا ہے، اس کلام کو ہمیں سمجھنے کی بھی رب توفیق دے۔ اور وہ وقت بھی آئے گا جب مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ میرے رب نے مجھے کیا کہا۔ پہلے یقین ضروری ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ جیسے اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مخالفین میں سے ایک تھا۔ جب آپ نے فتح مکہ ہوا تو بھاگ گیا، سمندروں کے بیچوں بیچ جب کشتی بہمان میں پھنسی اور لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو پکارنا شروع کیا تو اس نے بھی پکارنا شروع کیا۔ پھر جب بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو سب نے ایک رب کو پکارا، تو اکرمہ کے دل پر دستک ہوئی، یہی تو وہ پیغام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ یاد رکھیے، جب کبھی آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، وہ ایک بیج ہے جو آپ کسی کے دل میں بو دیتے ہیں۔ اس بیج نے اگنا کب ہے وہ رب جانتا ہے، لیکن بیج اگتا ضرور ہے۔ انشاءاللہ آپ کا کام، کیا ہوا کام ضائع نہیں ہوگا۔ تو اکرمہ کو اس وقت یہ خیال آیا، یہی بات تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ پھر اس نے دعا کی، اے میرے رب، اگر آپ نے مجھے نجات دی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جا کر اسلام قبول کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اسلام قبول کیا۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پکڑتے تھے، جو کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے تھے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ میں چاہتی ہوں دعوت اللہ کے لیے سب سے پہلا کام آپ یہ کر لیں کہ لوگ اس کلام کو پکڑیں اور یہ کہیں، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ فطری انداز سے انشاءاللہ آپ اس کے گہرے اثرات دیکھیں گے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی بالکل پڑھا ہوا نہیں ہے اور ایک لفظ لکھنا بھی نہیں جانتا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی نہیں تھے؟ کیا اللہ پاک نے انہیں اس کلام پاک کا علم نہیں سکھایا؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، سورۃ الاعلیٰ آیا 6۔ ہن قریب ہم آپ کو پڑھوا دیں گے،
پھر آپ کبھی نہیں بھولو گے، الا ماشاء اللہ، سورۃ اعلیٰ آیت 7، مگر جو اللہ چاہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے بھی کام کرنا ہے جو کرنے کا کام ہے، ہم نے اپنے آپ کو، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، انہیں اللہ کی رسی ان کے ہاتھ میں دینی ہے، ایک رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا ہم نے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔